دوستو اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو وہاں پر بہت سارا خزانہ ملا یا زمین میں دبا ہوا خزانہ ملا، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جسے اتنا خزانہ ملا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو پرانے وقت کی بات ہے، ایک آدمی تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہوتے ہیں تو ان کا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بوڑھا باپ ایک دن سخت بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری بھی ایسی ویسی نہیں تھی جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ باپ نے سوچا کہ اپنے تینوں بیٹوں پر اپنی دولت تقسیم کر دوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو وہاں پر بلایا اور ان سے کھانستے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹو، جو کچھ مجھے اللہ نے نوازا ہے، جو بھی میری جائیداد ہے، وہ تم تینوں بھائی برابر برابر تقسیم کر لینا، یعنی کہ بانٹ لینا، تاکہ کسی کے درمیان کوئی بھی ناانصافی نہ ہو۔ دوستو جو چھوٹا بیٹا تھا اس کے دل میں دولت کے لیے کوئی بھی لالچا نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت ایماندار اور نیک تھا، والدین سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے بھی بہت زیادہ محبت تھی، جبکہ جو 2 بڑے بھائی تھے ان کے من میں دنیا بھر کا لالچ تھا۔ انہوں نے سنا کہ باپ نے اپنی جائیداد کی بات کی ہے، فوراً کہنے لگے، ابا آپ نے تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ لیا، فوراً ہی یہ کام کر لیجئے، وقت کا کچھ نہیں پتا، ابھی آپ یہاں موجود ہیں، کل ہو سکتا ہے آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہو۔ لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی نہیں ہے کہ ہم تینوں بھائیوں میں بٹ سکے۔ اگر آپ ہم 2 بڑے بھائیوں کو ساری جائیداد دے دیں تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ اور چھوٹا بھائی چاہتا تو انکار بھی کر سکتا تھا، لڑتا جھگڑتا کہ ابا کی دولت پر میرا بھی برابر کا حق ہے، لیکن یہ بات سن کر وہ کہنے لگا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ دونوں ابا کی جائیداد رکھ لیں، دولت رکھ لو، لیکن میری دولت میرا باپ ہے جو اس وقت بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے اتنی خدمت چاہیے، مجھے اتنی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں بڑے بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کر لی، برابر برابر بانٹ لی اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار، محبت اور افسوس کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو نے کیوں کہا؟ تو نے ایسا کیوں کیا کہ تو نے اپنے دونوں بھائیوں کو ہی اپنی جائیداد دے دی؟ آخر تجھے بھی تو جائیداد کی ضرورت ہے، تجھے بھی تو پیسوں کی ضرورت پڑے گی ہی نا۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ پاک ضرور اس کا انعام ادا فرمائیں گے۔ اور سچ میں اس نے اپنے باپ کی اتنی سیوا کی، اتنی خدمت کی کہ پھر سے بوڑھا باپ تندرست ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے باپ کا پیٹ پالتا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد زندہ ہوئے تو اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں کوئی نورانی چہرہ رکھنے والے اسے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کا چہرہ اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی رکھی ہے اور وہ ایک پیڑ کے نیچے رکھی ہے، اس اشرفی کو تم لے آؤ گے تو تمہاری پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ بیٹے نے کہا، کیا اس اشرفی میں برکت ہے؟ انہوں نے کہا، برکت تو نہیں ہے۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے ہی پیسے چاہیے۔ دوسری شام اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ انہوں نے کہا، فلاں مقام پر پہنچ جاؤ، تمہارے لیے وہاں 10 اشرفی موجود ہیں۔ لیکن اس لڑکے نے کہا کہ ان اشرفیوں میں برکت ہے، لیکن انہوں نے کہا، نہیں، ان اشرفیوں میں بھی برکت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے انکار کر دیا، نہیں، وہ 10 اشرفی بھی میں نہیں لے سکتا۔ اب تیسری شام بھی اسے وہی خواب آیا، وہی نورانی چہرے والے شخصیت کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، فلاں مقام پر پہنچ جا، صرف ایک اشرفی موجود ہے، لیکن اس میں اللہ نے تیرے لیے برکت رکھی ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا، ہاں، اب میں وہ اشرفی ضرور لوں گا، کیونکہ ایک ہی صحیح، لیکن اس میں اللہ نے برکت تو رکھی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد یہ خواب اس نے اپنے والد کو سنایا۔ والد کہنے لگے کہ بیٹا، یہ خواب مجھے سچ لگ رہا ہے۔ ان بزرگ ہستی نے جو تمہیں جگہ بتائی ہے، تم وہاں جا کر دیکھو، تمہیں وہ اشرفی ضرور ملے گی۔ وہ چھوٹا بیٹا اس جگہ پر پہنچا اور جب اس نے زمین کی کھدائی کی تو واقعی میں وہاں ایک اشرفی موجود تھی۔ والد صاحب کی ہدایت پر وہ بازار گیا، بازار سے اس نے ایک مچھلی خریدی، مچھلی کو لے کر وہ گھر آ گیا۔ جیسے ہی مچھلی کے پیٹ کو اس نے چیک کیا تو اس میں 2 لال نکلے جن کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ تھی۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ والد صاحب نے دیکھا تو کہنے لگے، سبحان اللہ، بیٹا
تجھے اللہ نے تیری خدمت کا کیا خوبصورت پھل دیا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں بابا یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر بابا کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ ان لال کو لے کے جاؤ اور کسی بڑے سونار کے پاس انہیں اچھے داموں میں بیچ آؤ۔ پھر وہ لڑکا ان 2 لالوں کو لے کر سونار کے پاس پہنچ گیا۔ سونار کہنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، میں ان کی قیمت تمہیں نہیں دے سکتا، تم وقت کے سونار کے پاس جاؤ یعنی کہ بادشاہ کے پاس جاؤ، وہی تمہیں ان کی صحیح رقم دیں گے، صحیح ان کا مول لگائیں گے۔ تب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے اور فوراً خرید لیے، ان کو 7,000 دینار دیے اور کہنے لگے جاؤ اپنی زندگی جیو۔ وہ لڑکا اپنے گھر اپنے باپ کے پاس وہ پیسے لے کر چلا گیا اور بڑی ہی خوشی خوشی سے جا رہا تھا۔ اب رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے جو بہت زیادہ خوشی ہے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ تم بہت عقل مند لڑکے ہو، عقل مند ہی نہیں ساتھ ہی تم بہت ایماندار اور اپنے باپ کے پرتی پریم کرنے والے لڑکے ہو۔ تم نے اپنی جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے ولید صاحب کی خدمت کی، اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا ہے کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لالوں سے نوازا اور جو تم نے ارشفی چنی تھی وہ بھی برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم بہت عقل مند انسان ہو، تم نے عقل سے کام لیا، تم نے لالچ بالکل بھی نہیں کیا، تم بہت نیک انسان ہو، اسی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انعام دیا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ ابو صبح اٹھتا ہے اور اپنے خواب کے بارے میں اپنے ابو کو بتاتا ہے تو ابو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک انسانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، نیک انسانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دکھی نہیں دیکھ سکتے، ساتھ ہی جو اپنے ماں باپوں کی سیوا کرتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سنتے ہیں۔ تیرے 2 بھائی تو ایسے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو وہ کتنا اچھا رہ رہے ہوں گے، جو جائیداد وہ لے کے گئے تھے اب تک تو وہ ختم بھی ہو گئی ہوگی، وہ سڑکوں پہ آ گئے ہوں گے، لیکن تو دیکھ اپنے آپ کو، تو اب کتنا امیر ہو گیا ہے، ساتھ ہی تیری 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، تو نے اتنا پیسہ اب کر لیا ہے اپنے نیک کرموں سے۔ دوستو ہمیشہ ہمیں اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے کیونکہ بزرگوں کا آشیرواد ہمیشہ لگتا ہے۔ اب اس کے ابو کے آشیرواد سے اس کے گھر میں نوکر چاکر دنیا بھر کی ہر چیز ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔